آج ہم سعدی کی غزل پڑھیں گے۔ یہ عربی شاعری کی طرح دوسری بہت سی زبانوں میں بھی اس طرح ہے کہ قافلہ جا رہا ہے اور قافلے میں شاعر کا محبوب بھی ہے، تو اونٹ کی نکیل پکڑنے والا، اونٹ کو چلانے محبوب کی، جو اونٹ جس کے مہار جس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو سربان ہے، جو اونٹ والا ہے، جو شتربان ہے، ان سے شاعر مخاطب ہے اور شاعر اس سے کہہ رہا ہے، کچھ باتیں کہہ رہا ہے۔ اسی تناظر سے یہاں سے باتیں شروع ہو رہی ہے کہ قافلہ جا رہا ہے، محبوب بچھڑ رہا ہے اور شاعر اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ایثار بان آہستہ رو کہ رامم جانم می رود، وان دل کے با خود داشتم با دل ستانم می رود۔ ایثار بان آہستہ رو کہ آرام جانم می رود، وان دل کے با خود داشتم با دل ستانم می رود۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سربان، یہ اونٹ والے جس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہے محبوب کی، تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹ والے، یہ سربان، آہستہ رو، آہستہ چل، ذرا صبر کر، آہستہ چل۔ کارام جانم می رود، کہ میرے جان کا، کہ آرام کیے، آرام جانم، میری جان کا آرام یعنی میری محبوبہ، می رود جا رہی ہے، میری محبوب جا رہی ہے، یہ سربان ذرا آہستہ، ذرا صبر، آہستہ چلو۔ وان دل کے با خود داشتم، اور وہ دل جو میرے پاس ہے، میرا جو دل ہے جو میں رکھتا ہوں، جو میرے پاس ہے، با دل ستانم می رود، وہ دل لے جانے والے کے ساتھ جا رہا ہے۔ دل ستان، دل لے جانے والا، دل ستان، جس کو ہمارے ہاں دل ربا بھی کہتے ہیں، دل لے جانے والی، دل لے جانے والا، دل ستانم، میرا دل لے جانے والا۔ وان دل، اور وہ دل کہ بخود داشتم، جس کو میں رکھتا ہوں، جو میرے پاس ہے، لیکن با دل ستانم می رود، وہ میرے دل لے جانے والا اس کو لے جا رہا ہے، میرا محبوب لے جا رہا ہے، اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اب میرے پاس مزید میرا دل نہیں رہا، وہ اس قافلے کے ساتھ، محبوب کے قافلے کے ساتھ، محبوب کے ساتھ میرا دل بھی جا رہا ہے۔ من ماندیم مہجور ازو، بیچارے وہ رنجور ازو، گوئی کہ نیشی دور ازو، در استخوانم می رود۔ شاعر کہتے ہیں کہ من ماندیم مہجور ازو، میں پڑا ہوں، ماندن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ماندن میں پڑا ہوں، میں مہجور، جدا، جدا ہجرت سے نکلا ہے مہجور، میں مہجور، جدا، الگ پڑا ہوں، ازو، ازو مینز از او، اس سے، فرام ہم یا فرام ہر ہم، میں اپنے محبوب سے، اپنے محبوب سے دور پڑا ہوں۔ من ماندے مہجور، جدا پڑا ہوں، میں جدا ہوں۔ بیچارے وہ رنجور ازو، اور میں ایک بے بس، رنجور، بیمار، عشق کا بیمار، ازو اس سے میں جدا پڑا ہوں، اس سے جدا ہوں۔ گوئی کے نیشی، تو کہے گا، گوئی تو کہے گا، تو سمجھے گا، اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ نیشی، کہ ایک نشتر، ایک کانٹا، ایک تیز چبھن والی چیز، نیش، ایک نیش، دور ازو، اس سے دور، یعنی اس کی جدائی کا، اس کی دور ہونے کا۔ در استخوانم می رود، استخوان کہتے ہیں، اردو کی شاعری میں بھی استعمال ہوا ہے، استخوان ہڈی کو کہتے ہیں، بون۔ استخوانم، میری ہڈیوں میں، دور ازو، اس سے دور، در استخوانم می رود، میرے استخوان میں، میری ہڈیوں میں کچھ نشتر، جدائی کے نشتر، غم کے نشتر، درد کے نشتر، اس کے کانٹے،
چبھے ہوئے جا رہے ہیں، اس میں پیوست ہے۔ من ماندے اما جو رزو بے چارے وہ رنجو رزو، میں محبوب سے جدا اور الگ پڑا ہوں، اور اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ کانٹے اور نشتر جدائی کے میری ہڈیوں میں پیوست ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گفتم، میں نے کہا، میں نے سمجھا، میں کہتا رہا، میں تو خود یہ سمجھتا رہا، گفتم بنی رنگو فسون، کہ بڑے منتروں کے ساتھ، چالوں کے ساتھ، جادو کے ساتھ، یعنی بڑی کوشش کی، عجیب عجیب کے چال میں نے کھیلے، کوششیں کی۔ پنہا کنم رشی درون، ریش کہتے ہیں زخم کو، آپ ساتھ فارسی کی وکیبلری بھی بڑھائیں، ریش زخم، کہ اب فسو کہتے ہیں جادو کو، نیرنگ کہتے ہیں چال، فسون جادو، رشی درون اپنے درون کا، اپنے اندر کا جو زخم ہے، محبت کا جو گاؤ ہے، محبت کا جو زخم ہے، اس کو میں چھپاؤں۔ میں سمجھتا رہا کہ اس کو چھپا لیا ہے، ابھی کسی کو یہ معلوم نہیں ہے، میرے عشق کا راز، میرے عشق کا زخم کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پنہا نمی مانت، ایک مان ہوتا ہے، ماضی کا ہے، اور ایک مانت ماندن سے ہے۔ پنہا نمی مانت، یہ چھپا ہوا نہیں رہتا، پنہان اردو میں استعمال ہوتا ہے، چھپا ہوا نہیں رہتا، نمی مانت، کہ خون بر استانم می رود، پنہان نمی مانت، یہ جو میرا زخم ہے یہ چھپا ہوا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کا خون بر استانم، میرے استاں پہ، میرے دہلیز پہ، میری جگہ پہ جہاں میں محبوب کے قدموں میں پڑا ہوں، می رود، اس پہ بہہ رہا ہے، اس پہ جا رہا ہے۔ یہ جو خون ہے میرے زخموں کا، وہ چونکہ میرے محبوب کے استاں پہ، محبوب کے دہلیز پہ رواں ہو گیا ہے، تو میرا جو زخم ہے عشق کا وہ چھپ نہیں سکتا، میرا عشق کبھی چھپ نہیں سکتا۔ شاعر یہاں پھر وہی قافلہ رواں ہے، وہ سروان سے، سروان بھی، سربان بھی، شتربان بھی، یہ سارے ایک لفظ ہے، وہ ان سے خطاب کر رہا ہے۔ محمل بیدار، محمل اردو میں اکثر لوگ محمل کہتے ہیں، محمل کجاوا، پالکی، ڈولی، جس میں کوئی اونٹ کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں محمل بیدار۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کجاوے کا خیال کر، آرام سے، آرام سے، بیدار، خیال کر، اس کا خیال کر، بیدار، اس کا خیال کر، ای ساروان، اے ساربان، یہ شتربان، یہ اونٹ والے خیال کر کجاوے کا، جس میں میری محبوبہ بیٹی ہے، جس میں میری محبوبہ بیٹے، اس کا خیال کر۔ تندی مکن، تندی جلدی کو کہتے ہیں، جلدی نہ کر، مکن مت کر، جلدی مت کر، با کارواں، کارواں چلانے میں، کاروان کو روانہ کرنے میں، اس کے لیے جلدی نہ کر، ذرا تھوڑی دیر اور ٹھہر۔ محمل بیدار، محمل کو رکھنے دو، محمل کو سکون سے رکھ، محمل کا خیال کر، اے سارواں، تندی مکن با کارواں، اور کارواں قافلے کہ جلدی نہ کر۔ کیوں؟ کز کے از کہ اس سے، کیونکہ اس سے، عشق آن سروے رواں، کیونکہ اس سروے رواں کا عشق، محبوب کو سرو چونکہ بہت لمبا درخت ہوتا ہے، اس سے اکثر شاعر تشبیہ دیتی ہے لمبے قد والے محبوب کو، اور رواں، سرو تو ایک درخت تو ایک جگہ ٹکا رہتا ہے، ایک جگہ ہوتا ہے، سروے رواں کیوں کہا؟ کیونکہ وہ رواں دوا ہے، وہ محبوب چونکہ رواں دوا ہوتا ہے، لمبے قد کا محبوب، تو اس کو سروے رواں کہتے ہیں۔ اور ادھر رواں اس لیے بھی لائے ہیں کہ بعد میں ایک دوسرا لفظ روان آ رہا ہے روح کے معنی میں، یہ اس سے جڑا ہوا ہے، تو یہ بہت خوبصورت تجنیس ہے، یہ الفاظ کا ایک خوبصورت جوڑ انہوں نے ملایا ہے۔ کز عشق آن سروے رواں، کہ اس رواں دواں، اس زندہ سرو جو میری محبوبہ ہے، اس کے عشق کی وجہ سے گوئی تو سمجھے گا، تو خیال کرے گا،
اس طرح تجھے لگے گا روانم می رود کہ میرا روح، کہ میری روح روان، روح کو کہتے ہیں روح، روانم میری روح، جدید میری روح، مائی سول، جدید فارسی میں روان شناسی، روان چونکہ سائیکی اور روح کو کہتے ہیں تو روان شناسی کہتے ہیں سائیکالوجی کو، روان شناسی سائیکالوجی، روان شناس کہتے ہیں سائیکالوجسٹ کو، تو یہ بیسیکلی روح کو کہتے ہیں، سائیکی، سول، اسپرٹ۔ محمل بیدار، محمل کو رکنے دو، محمل کا خیال کر، یہ سارواں یہ شتربان، یہ اونٹ والے، تندی مکنبا کارواں، کاروان کو لے جانے میں جلدی نہ کر، کہ از عشق کی سر وے رواں، کہ اس رواں دواں میری محبوبہ جو ہے سرو جیسی محبوبہ، قد والی سرو جیسی قد والی محبوبہ، تو خیال کرے گا گوئی روانم می رود، کہ اس کے عشق میں میری روح بھی اسی کے ساتھ جا رہی ہے۔ ان کا اگر آپ الفاظ کا خیال کریں، یہاں روان، پھر روانم اور رود، بہت خوبصورت الفاظ کا ایک میوزیکلٹی پیدا ہوتی ہے، نغمگی ہے، کز عشق سر وے رواں گوئی روانم می رود، یہ سارا بہت خوبصورت چلا گیا ہے۔ او می رود، وہ یعنی میرا محبوب، می رود جا رہا ہے، جا رہی ہے، دامن کشاں، کش کھینچنا، دامن کشاں دامن کھینچتے ہوئے، اب یہ دو لفظی معنی بھی ہو سکتے کہ اپنا دامن وہ کھینچ رہی ہے اور جا رہی ہے، لیکن یہاں مجازی معنوں میں بھی ہے کہ مجھ سے تعلق توڑ کے، میرا علاقہ چھوڑ کے، مجھے چھوڑ کے، دامن کشاں اردو میں بھی ہوتا ہے دامن کش ہونا، یعنی وہ جا رہی ہے، مجھ سے سارا تعلق چھوڑ کے جا رہی ہے، من زہر تنہائی چشاں، اور میرا کیا حال ہے کہ میں تنہائی کا زہر چکھ رہا ہوں، چشاں چشیدن چکنا ٹیسٹ، مجھے تنہائی میں چھوڑ کر کہ میں تنہائی کا زہر چکھ رہا ہوں، تنہائی میں پڑا ہوں، وہ اپنا دامن کھینچ کر، دامن چھڑا کر مجھ سے جا رہی ہے، مجھے جدائی کا داغ دے رہی ہے۔ دیگر مپرس، اور کچھ مت پوچھ، مپرس مت پوچھ، مپرس مت پوچھ، از من نشان، کوئی اور نشان مت پوچھ، کچھ نہ کوئی نشان مت پوچھ، کہ از دل نشانم می رود، کہ میرے کز کے از دل نشانم می رود، کہ میرے دل سے نشان تک ہی جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، میرے دل ساتھ لے جا رہی ہے، میرے دل کا نام و نشاد نہیں ہے، وہ دامن چڑھا کر، جدائی کا داغ دے کر، مجھے تنہائی میں تنہائی کا زار چکنے کے لیے، تنہائی گزارنے کے لیے چھوڑ کر، میرا دل ساتھ لے جا کر جا رہی ہے۔ برگشت یارے، برگشت یارے سرکشم، برگشت یارے سرکشم، پھر گیا، واپس ہو گیا، منہ پھیر لیا، برگشت منہ پھیر لینا، میری طرف منہ پھیر لیا، مجھ سے روانہ ہو گیا، یارے سرکشم میرا سرکش یار، وعدہ توڑنے والا، پیمان شکن یار، میرا سرکش یار یعنی مجھ سے محبت نہ کرنے والا، وعدے توڑنے والا یار منہ پھیر کے چلا گیا، بگزاست عیش ناخوشم، اور میری زندگی کو تلخ کرنے کے بعد، میری زندگی تلخ کر گیا، منہ پھیر کے وہ چلا گیا کاروان کے ساتھ، چون مجمری، مجمر یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے اور فارسی میں بہت استعمال ہوتا ہے، یہ اصل میں آتش دان کو کہتے ہیں، آتش دان، انگیٹی جس میں آگ رکھتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، کوئی چیز دھواں دینے کے لیے، آگ کے لیے، اس کے لیے گرم کرنے کے لیے انگیٹھی اس کو کہتے ہیں، یہ اصل میں جمر عربی میں کہتے ہیں، انگارے کو کہتے ہیں، جس میں انگار رکھتے ہیں، جس میں آگ جلاتے ہیں، آتش دان، چن مجمری پر آتشم، اور شاعر کہتا ہے کہ اس کی جدائی میں جب وہ مجھ سے منہ پھیر کے چلا گیا،
وعدہ توڑ کے چلا گیا میرا محبوب. چن مجمری، تو میں ایک آتش دان کی طرح، میں ایک آتش دان کی طرح پر آتشم، میں آگ سے بھرا ہوا ہوں. بالکل جس طرح آگ آدمی کو لگی ہو، جدائی کی آگ مجھے لگی ہے. کسر دخانم می رود، کیونکہ کسر کے سر سے، دخانم می رود، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو. دخان قرآن میں ایک سورت کا نام بھی ہے دخان، دخان دھواں، اسموک کہتے ہیں. اور میرے سر سے جس طرح آگ لگی ہو، میرے جسم و جان میں، میرے دماغ میں آگ لگی ہے، اور میرے سر سے دھواں بلند ہو رہا ہے، اوپر دھواں جا رہا ہے. اتنی میں پرآتش ہوں، اتنا میں آگ سے بھرا ہوں، اتنی میری اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا، جس طرح مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک دھواں سا میرے سر سے اٹھ رہا ہے. با آن ہمیں بے دادی او، وین عہد بے بنیادی او، درسی ندارم یادی او، یا بر زبانم می رود. با آن ہمیں بے دادی او، اس کے سارے ظلموں کے باوجود، اس کے ساری جفاؤں کے باوجود، بیداد ظلم جفا یعنی ساری باتوں کے باوجود کہ وہ مجھ پہ جفائیں توڑ رہا ہے، ظلم توڑ رہا ہے میرا محبوب. وِن عہد بے بنیاد او، اور اس کے عہد بے بنیاد عہد، کمزور عہد جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ ہمیشہ وعدے توڑ رہا ہے میرا محبوب. اس کے باوجود درسی ندارم یاد او، درسی ندارم یاد او، میں سینے میں رکھتا ہوں، دارم میں رکھتا ہوں، یاد او، اس کی یاد ہے. ساری جفاؤں کے باوجود، ساری پیمان شکنی وعدہ خلافی کے باوجود، درسی ندارم یاد او، میں اپنے سینے میں اس کی یاد رکھتا ہوں. میرا سینہ اس کے وعدوں سے لبریز ہے. یا بر زبانم می رود، یا میری زبان پہ اس کا ذکر جاری ہے، میری زبان پہ اس کا ذکر رواں ہے، رود جاری ہے. جس طرح پہلے عرض کیا کہ یہ عربی شاعری کی طرح قافلہ جا رہا ہے، اور شاعر ساربان کو، شتربان کو کہہ رہا ہے کہ ذرا ٹھہر جا. تو اسی تناظر میں اس کو، محبوب کو سعدی کہہ رہا ہے باز آئی، باز واپس آ جا، واپس آ جا، وہ بر چشمم میری آنکھوں پر، چشمم میری آنکھوں پر، نشین بیٹھ جا، میری آنکھوں پہ بیٹھ جا، تو میری سر آنکھوں پہ بیٹھ جا. این دل ستانے نازنین، دل ستا دل لے جانے والا، دل ربا، یہ دل ستانے نازنین، یہ نازنین، یہ میری نازک محبوبہ واپس آ کے میری آنکھوں پہ بیٹھ جا. وہاں جا کجاوی کی بات ہو رہی ہے، یہاں سعدی کہہ رہا ہے کہ آ کے میری آنکھوں پہ بیٹھ جا، تو میری آنکھوں کا نور ہے. کاشوب و فریاد از زمین، کاشوب یہ ہے کہ آشوب طوفان، طوفان، کیا شوب و فریاد یعنی اشکوں کا طوفان، آنسوؤں کا طوفان، آہوزاری کا طوفان، و فریاد اور فریاد، از زمین زمین سے، بر آسمانم می رود، وہ آسمان پہ جا رہا ہے. یہ ساری میری فریاد جا رہی ہے آسمان پہ، میری آہوزاری آسمان پہ جا رہی ہے. واپس آ جا اور میری آنکھوں پہ بیٹھ جا، میری آنکھوں میں، میری آنکھوں کا نور بن جا. شبتا سحر می نغنوم، وندرز کس می نشنوم، وندرا نکاست می روم، کس کف انانم می رود. شبتا سحر، رات سے صبح تک میں پل بھر نہیں سونا. غنودن، تھوڑی سی نیند سونی، تھوڑی سی بھی نیند نہیں سویا. I didn't have a wink of sleep، تھوڑی دیر بھی میں نہیں سویا. شبتا سحر می نغنوم، وندرز کسمی نشنوم، وندرز پنت، نصیحت، کسی کی نصیحت میں نے نہیں سنی.
تسلی دیتے رہے، ناصح دوسرے سمجھاتے رہے، صبر کرو وہ کرو محبوب کی جدائی میں، کسی کی نصیحت میں نے نہیں سنی۔ شنیدن وندرا نقاصد میروم، قاصد اور قصدن، یہ راستہ میں نے قصدن اس راستے پہ نہیں جا رہا، اختیار نہیں کیا اپنی دل کی مرضی سے، یہ میری مرضی ابھی نہیں رہی، میں بے اختیار ہوں۔ کس کف انانم میرود، کہ کف سے میری ہتھیلی سے، میرے ہاتھ سے، انانم باغ، لگام، زمام، میرود وہ جاتا رہا ہے۔ وندران قاصد میروم، یہ راستہ میں قصدن اختیار نہیں کر رہا، میرا اختیار نہیں ہے۔ کس کف انانم میرون، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، مٹھی کو کہتے ہیں، انان کہتے ہیں زمام اور باغ، کہ میری باغ میرے اختیار میرے ہاتھ سے جاتا رہا ہے۔ شبتا سہر می نغنوم وندرز قسمی نشنوم، وندران قاصد میروم کس کف انانم میرود۔ یہاں سادی پھر کہتے ہیں گفتم بگریم تائبل چون خار فروماند بگل، اس کو بریکٹ میں اس لیے بند کیا ہے کہ اس میں ایک ضرب المثل یا ایک محاورے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ خر مانند بگل، کہ کسی کام کا پنس جانا، یعنی مٹی میں گدے کا پنس جانا۔ گل کہتے ہیں مٹی کو گل کہتے ہیں، اور ایبل کہتے ہیں اونٹ کو۔ قرآن میں بھی ایبل کا ذکر ہے، علم ترک، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایبل کو نہیں دیکھا، اونٹ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا کہ کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا ہے، تو ایبل اونٹ کو کہتے ہیں۔ چونکہ پوری غزل میں قافلے کی روانگی اور اونٹ اور سربان اور سروان کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے سعدی ادھر ایبل لائے ہیں۔ یہ مناسبتیں بڑے شاعروں میں بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ بہت مبالغہ آمیز تشبیہ ہے، جس کو انگریزی میں کانسیٹ کہتے ہیں ادبی، اس میں کہ ایک بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں شاعر اور دور کی چیزیں ملاتے ہیں مبالغہ آمیز حد تک شاعری خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ اس تناظر میں سعدی کہتے ہیں گفتم، میں نے کہا، میں نے اپنے آپ سے کہا، اور بگریم تائبل جو خر فرو مانند بگل، کہتے میں اتنا رویا محبوب کی جدائی میں، اتنا رویا کہ جو اونٹ تھا یا اونٹنی تھی، ایبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ میرے اشکوں سے جو مٹی کچڑ بن گئی تھی، اس میں جس طرح گدہ مٹی میں کچڑ میں پھنس جاتا ہے، اس طرح میرے وہ جو اونٹ تھا وہ اس اشکوں سے لائے ہوئے، اشکوں سے بنے ہوئے کچڑ میں میں اتنا رویا محبوب کی جدائی میں۔ ون نیز نتوانم، لیکن اس کے باوجود، اس کے ہوتے ہوئے یہ طاقت میری نہیں تھی، یعنی پھر بھی میں یہ نہ کر سکا کہ روک سکا یا اس کو، کہ دل با کاروانم میرود، میرا دل کاروان کے ساتھ چلا گیا، وہ نہ رکے، میرے دل نے صبر نہیں کیا، اتنا رو کر بھی، اتنی منتیں کر کے بھی، پھر بھی میرا دل کاروان کے ساتھ، جو محبوب کا کاروان جا رہا تھا اس کاروان کے ساتھ میرا دل چلا گیا، اور میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ گفتم بگریم تائبل چون خر فرو ماند بگل، ون نیز نتوانم کہ دل با کاروانم میرود، صبر از وصال یار من، صبر از وصال یار من، برگشتن از دلدار من، صبر از وصال یار من، برگشتن از دلدار من، کہتے ہیں وصال یار سے صبر کرنا، وصال یار کی آرزو نہ رہنا اور اسے صبر کرنا کہ اب وصال یار نہیں ہو سکتا، وہ چلے گئے۔ برگشتن از دلدار من، اور اپنے دلدار سے واپس پلٹنا، برگشتہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، برگشتہ واپس پلٹنا، اس کی آرزو نہ رکھنا، پھر جانا اس سے۔ گرچہ نباشت کار من، گرچہ نباشت کار من، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا،
کہ محبوب کے وصال سے صبر کروں، محبوب سے پلٹ کر واپس ہو جاؤں، محبوب کو چھوڑ دوں۔ پلٹ جانا وصال محبوب سے، محبوب کی محبت کو چھوڑنا، یہ میرا کام نہیں ہو سکتے، یہ میں نہیں کر سکتے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ کہ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ہمکار از آنم می رود، ہمکار از آنم می رود، لیکن اسی سے تو میرا کام چلتا ہے، کوئی اور چارہ بھی نہیں، کوئی اور طریقہ بھی نہیں، صبر ہی صبر کرنا پڑتا ہے۔ وہ کوئی اور طریقہ اور کوئی اور طریقہ وہ بھی نہیں ہو سکتا، اسی سے مطلب ہے کہ صبر کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا فراز کا پرانے طرز پہ ایک شعر ہے کہ ہے ترک تعلق ہی مداوائے غم جاں، ہے ترک تعلق ہی مداوائے غم جاں، پر ترک تعلق تو بہت خار کرے ہے، ترک تعلق ہی مداوائے غم جاں، پر ترک تعلق تو بہت خار کرے ہے۔ اس دوسرے شعر میں در رفتن جان از بدن گویند ہر نوع سخن، در رفتن جان از بدن گویند ہر نوع سخن، کہتے جان کے چلے جانے، روح کے جانے، جسم سے روح کے نکلنے، روح کے چلے جانے، جسم سے جان کا نکلنے کے بارے میں گوین لوگ کہتے ہیں ہر نوعی سخن، ہر قسم کی باتیں کہتے ہیں، اس طرح جان نکل گئی، اس طرح جان نکل گئی، اور اتنی تکلیف سے نکلتی ہے، اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہر نوعی سخن، قسم، ہر قسم کی باتیں گوین لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں۔ من خود بچشم خویش تن، من خود بچشم خویش تن، میں نے خود اپنی آنکھوں سے، خویشتن اپنی آنکھوں سے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیدم، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جانم می رود، کہ میری جان جا رہی تھی، میرا جان، میری محبوب جا رہی تھی، یعنی اس کو جان کہا ہے۔ کہتے ہیں در ربطن جان از بدن گویند ہر نوعی سخن، من خود بچشم خویشتن دیدم کہ جانم می رود، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری جان چلی جا رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں قسم کسی کے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ میری جان چلی گئی۔ یہ آخری مقطع ہے، آخری شعر مقطع ہے سعدی، لیکن معلوم اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پہلا شعر محبوب کی طرف سے ہے مصرع اول، اور دوسرا سعدی کا پاسخ فارسی میں جواب کو کہتے ہیں، یہ سعدی کا پاسخ ہے، اس کا جواب ہے۔ سعدی فغاں، یہ اکثر لوگ فغان پڑھتے ہیں، یہ اصل تلفظ فغاں ہے۔ سعدی فغاں از دست ماں لائق نہ بت اے بے وفا، محبوب کہتا ہے کہ سعدی تم جو فغاں اور یہ کہہ رہی، یہ فغاں مجھے سوٹ نہیں کرتا کہ میں بھی اسی طرح کی فریاد کروں، یہ میری لائق نہیں ہے۔ اب سعدی جواب دیتے ہیں طاقت نمی آرم جفا، مجھے جفا کی طاقت نہیں ہے، میں طاقت نہیں رکھتا، مجھے مزید طاقت نہیں رہی کہ میں جفا کی، آپ کی جفا کی طاقت لاؤں، اس کو برداشت کروں، یہ میں تحمل نہیں کر سکتا۔ کار اس فغانم می رود، فغاں سے اور فریاد سے میرا کام نکل چکا ہے، میں بے بس ہو چکا ہوں، میں اب مزید فریاد و فغاں نہیں کر سکتا، میرے محبوب آ جاؤ۔